السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج کراچی میں ممتاز ملکی برآمد کنندگان اور تاجروں کو ایوارڈ سے نوازا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ملکی معیشت کی بحالی کے لیے برآمد کنندگان اور تاجر برادری کو درپیش تمام مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انتخابات ترمیمی بل مجریہ 2023 کے منظوری دی گئی، جس کا مقصد نگران حکومت کو دو طرفہ اور کثیر جہتی معاہدوں پر بااختیار بنانا اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات یقینی بنانا ہے۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سرمایہ کاری بورڈ آرڈیننس 2001 کی منظوری دی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر نے ایک مربوط نظام وضع کیا ہے، جس میں موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی ذمہ داریوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران بحیرہ اسود اناج اقدام بحال کرنے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے آج اسلام آباد میں قومی کثیر جہتی غذائی پروگرام کا افتتاح کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان کے اشتراک سے پیش کی گئی ایک قرارداد کی منظوری دی، جس میں عبادت کے مقامات، مذہبی آثار اور مقدس کتابوں کے خلاف حملوں کی سخت مذمت کی گئی۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے ہر قسم کی مذہبی منافرت اور عدم برداشت کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے قابض فوجیوں کی طرف سے قتل و غارت اور ظلم و جارحیت کی سخت مذمت کی ہے۔ کولمبو ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان نے سری لنکا کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں آج کھیل ختم ہونے تک 5 وکٹوں کے نقصان پر 563 رنز بنائے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ہدایت کی ہے کہ مونسون کے جاری سلسلے کے تناظر میں فوری انتباہ اور فوری کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج کراچی میں کراچی کے ایوان صنعت و تجارت کے زیر اہتمام میں ایک تقریب میں برآمد کنندگان اور صنعت کاروں میں ایوارڈز تقسیم کیے۔ یہ ایوارڈز ان برآمد کنندگان اور کاروباری شخصیات کو دیے گئے جنہوں نے شاندار خدمات سر انجام دیں اور کامیابی حاصل کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت تمام فریقوں کے ساتھ مشاورت کے ذریعے تاجر برادری اور صنعت کو درپیش تمام مسائل کے حل کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعت کار اور تاجر ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور کراچی پاکستان کی ترقی کا دروازہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بے پناہ وسائل سے مالا مال ہے اور ہمیں ان مواقع کو ترقی اور خوشحالی کے لیے بروئے کار لانا ہے۔ انہوں نے سرمایہ کاروں کو دعوت دی کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور تمام مسائل حل کریں اور ایک جامع منصوبہ بنائیں۔ آپ آئیں پیر والے دن اسلام آباد، میرے ساتھ بیٹھیں، میں آپ کو دعوت دوں گا اور آ کے بیٹھیں، ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو ہم ایک سالڈ ہوم ورک کر لیں، تاکہ آپ کی انڈسٹری کو جو کچھ حکومت وقت فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے وہ ہم کریں اور اپنے نمبرز تیار کر کے اس کو ڈسکس کریں۔ تو اس کے لیے ہم بیٹھیں اور اس کا ٹھوس حل ڈھونڈیں۔ لیٹس پٹ انٹو ایکشن سم تھنگ کانکریٹ۔ شہباز شریف نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم صحیح سمت میں اپنی پالیسیاں بنائیں اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کریں۔ انہوں نے LNG کی درآمد کے لیے آذربائیجان کے ساتھ معاہدے کے لیے حکومت کی اقتصادی ٹیم کی تعریف کی۔
وزیر اعظم نے کہا کہ پانی اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی سمیت کراچی کے بنیادی مسائل بھی حل کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج کراچی میں لیپ ٹاپ اور وزیر اعظم یوتھ بزنس لون پروگرام کے تحت چیک تقسیم کیے۔ انہوں نے سندھ کے باصلاحیت نوجوانوں میں وظائف کے چیک بھی تقسیم کیے۔ وہ سہمن اور لاڑکانہ میں سیلاب زدگان کے لیے نئے تعمیر شدہ گھروں کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے آج کراچی میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران ترقیاتی منصوبوں اور صوبے میں وفاقی حکومت کے اقدامات خصوصاً K4 منصوبے پر تبادلہ خیال کیا۔ سندھ کے گورنر نے اس موقع پر وزیر اعظم سے درخواست کی کہ کراچی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ MQM پاکستان کے ایک وفد نے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے آج کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آج انتخابات ترمیمی بل 2023 کی منظوری دی گئی، جس کا مقصد ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنانا ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے حیدر بلوچ سے۔ انتخابات ترمیمی بل 2023 نگران حکومت کو موجودہ دو طرفہ اور کثیر الجہتی معاہدوں اور منصوبوں کے حوالے سے اقدامات اور فیصلے کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے واضح کیا کہ نگران حکومت کو کوئی نئے اختیارات نہیں دیے جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکشن 230 میں ترامیم کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وفاقی کابینہ کے پہلے سے کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد میں کوئی خامی نہ رہے۔ یہ بل ان اقدامات پر غور کرتا ہے جن کا مقصد انتخابی نتائج کی بروقت تیاری اور اعلان یقینی بنانا ہے۔ بل کے تحت پریزائڈنگ آفیسر سیکشن 90 کے تحت اصل دستاویز بھیجنے سے پہلے ووٹوں کی گنتی کے نتیجے کی فوری طور پر موبائل پر تصویر لے گا اور جیسے ہی رابطہ دستیاب ہوگا اس تصویر کو الیکٹرانکلی افسر کو بھیج دے گا۔ ریٹرننگ افسر عبوری نتائج کو مکمل کرے گا اور ان نتائج کو الیکٹرانکلی الیکشن کمیشن کو بھیج دے گا۔ اگر نتائج پولنگ کے بعد رات 2 بجے تک نامکمل رہے تو ریٹرننگ افسر تاخیر کی وجوہات کے ساتھ کمیشن کو عبوری نتائج فراہم کرے گا۔ جن پولنگ اسٹیشنوں سے نتائج کا انتظار ہوگا انہیں جمع کرنے کے بعد مکمل عبوری نتائج زیادہ سے زیادہ اگلی صبح 10 بجے تک مرتب کیے جائیں گے۔ بل میں مزید بتایا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار پولنگ اسٹیشن کے باہر ذمہ داریاں ادا کریں گے، تاہم ہنگامی صورتحال میں صورتحال قابو کرنے اور پرامن رائے شماری کے لیے پریزائڈنگ افسر کی جانب سے انہیں اندر بلایا جا سکتا ہے۔ بل کے تحت مد مقابل امیدوار انتخابی اخراجات کے لیے اپنی موجودہ بینک اکاؤنٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ وزیر قانون نے کہا کہ بل کے تحت انتخابی عرضداشتوں کے فیصلے کے لیے 6 ماہ کا عرصہ دیا گیا ہے۔ مشترکہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے، جو اب اگلے ماہ کی 7 تاریخ کو دن 11:30 بجے پھر ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سرمایہ کاری بورڈ آرڈیننس 2001 کے ترمیمی بل کے مسودے کی منظوری دی ہے۔ اس ترمیمی بل کی منظوری کا فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ یہ ترمیم خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کو بااختیار بنائے گی اور مختلف وزارتوں اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے طریقہ کار طے کرے گی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ حکومت ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مکمل سرکاری پالیسی پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پالیسی غیر ملکی سرمایہ کاری کے تحت منصوبوں پر عمل درآمد کے عمل کو تیز کرنے میں مدد دے گی۔ کابینہ نے وزارت قانون و انصاف کی سفارش پر احتساب عدالتوں کی تنظیم نو کی بھی منظوری دی، جس کے تحت 11 احتساب عدالتیں، 7 بینکاری عدالتیں، 2 انٹلیکچوئل ٹریبونلز اور 1 اسپیشل کورٹ سینٹرل اور بلوچستان میں 1 اسپیشل کورٹ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کی سفارش پر وفاقی کابینہ نے ای سیفلی بل 2023 کی اصولی منظوری دی۔ بل کی منظوری کے بعد آن لائن ہراساں کرنے اور بلیک میل کرنے جیسے گھناؤنے جرائم کی مؤثر روک تھام کی جائے گی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کی سفارش پر کابینہ نے ذاتی معلومات کے تحفظ کے بل 2023 کی بھی اصولی منظوری دی۔ اس بل کے تحت حکومت مختلف تنظیموں اور کمپنیوں کے ذریعے صارفین کی ذاتی معلومات یا تفصیلات کا تحفظ
یقینی بنائے گی۔ کابینہ نے موسمیاتی تبدیلی کی وزارت کی سفارش پر ایڈیپٹیشن پلان 2023 کی بھی منظوری دی۔ منصوبے کے تحت حکومت دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر پیشگی خبردار کرنے اور مؤثر ہنگامی جوابی اقدامات سمیت موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات سے موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ کمیونٹیز کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گی۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شیری رحمان نے وفاقی کابینہ سے منظور ہونے والے نیشنل اڈاپشن پلان بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منصوبہ ملک میں موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کو جاننے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیتا ہے۔ شیری رحمان نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو سیلاب، قحط، برفانی تودے، جھیل میں گرنے سے آنے والی طغیانی اور تودوں کے پگھلنے سے آنے والے سیلاب کے خطرات کا سامنا ہے۔ پاکستان ہائی رسک کنٹری ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ رسک جو ہیں، فلڈنگ سب سے زیادہ ہے، ہائیڈرومیٹ یعنی فلڈنگ ڈیزاسٹر سب سے زیادہ گرمی کے حوالے سے، پھر اس کے بعد ڈراؤٹ یعنی خشک سالی ہے، پاکستان کی ٹوپوگرافی فرق ہے، گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ ہونے لگتے ہیں سمر میں۔ پاکستان جو بالکل اسے کہتے ہیں ٹارگٹ پہ ہے، تو ہم نے سوچا کہ ضروری ہے کہ ہم اس پر کچھ کام کریں۔ نیشنل اڈاپٹیشن پلان کے اہم نکات پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزارت نے ایک مربوط نظام مرتب کیا ہے جو وزارتوں، صوبوں اور دیگر طریقہ کار کی ذمہ داریوں کا تعین کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دستاویز نے موسمیاتی تبدیلی کی اڈاپٹیشن کے حوالے سے ترقیاتی منصوبہ سازی کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دستاویز موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے قدرتی حل کی تلاش کی راہوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ شیری رحمان نے کہا کہ دستاویز ملک میں سیلاب سے بچنے کے لیے اچھی بلدیاتی خدمات اور کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لیواروف سے آج ٹیلی فون پر بات چیت کی اور باہمی معاملات اور مختلف شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ وزرائے خارجہ نے بحیرہ اسود اناج اقدام پر بھی گفتگو کی۔ اس اقدام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے قابل عمل حل کی تلاش کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اقتصادی مسائل کا شکار ترقی پذیر ممالک کو فائدہ ہو سکے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ معاہدے میں شامل تمام فریق اس اقدام کو پروان چڑھانے کے لیے مثبت مکالمے میں شریک ہوں گے۔ اس حوالے سے وزیر خارجہ نے تمام اطراف کی تشویش کو مد نظر رکھتے ہوئے معاہدے کی بحالی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کے لیے پاکستان کی مدد کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ لیواروف نے مسئلے پر روسی موقف بیان کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اس معاملے کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنے پر آمادگی ظاہر کی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے تیونس کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے وسیع تر اقتصادی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں تیونس کے لیے نامزد پاکستان کے سفیر جاوید احمد عمرانی کے ساتھ ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے کہا کہ پاکستان تیونس کے ساتھ اپنے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی انتہائی قدر کرتا ہے اور دونوں ملک متعدد امور پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ انہوں نے سفیر سے کہا کہ تعلیم، ثقافت اور دفاع کے شعبوں میں تعاون بڑھاتے ہوئے تیونس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں کردار ادا کریں۔ صدر نے نامزد سفیر سے کہا کہ مختلف فورموں پر اسلام کے خلاف پروپیگنڈے اور بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ بدسلوکی کے مسائل کو اجاگر کریں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے آج اسلام آباد میں فیوچر ای کامرس آپریشنز سینٹر کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ چین کی شراکت داری سے شروع کیے گئے منصوبے سے نوجوانوں کو ای کامرس میں ہنر کی تربیت فراہم کی جائے گی اور وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو سکیں گے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ نوجوان ہمارا بیش قیمت اثاثہ ہیں اور انہیں بااختیار بنانا ہمارے ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری پاکستان کا مستقبل ہے اور اس منصوبے کا اگلا مرحلہ کاروباری برادری میں تعاون کا قیام ہے، جس کے لیے دونوں ملکوں کے نجی شعبوں کو تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے آج اسلام آباد میں بچوں میں غذائی قلت کے عوامل کم کرنے کے لیے قومی کثیر شعبہ جاتی غذائی پروگرام کا اجرا کیا۔
افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بچوں کو باصلاحیت شہری بنانے کے لیے جسمانی صحت کے علاوہ ان کی ذہنی صحت پر توجہ مرکوز کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کے تحت پاکستان نیوٹریشن اقدام کا اجرا کر دیا گیا ہے، جس سے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے غذا کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے بنیادی مفادات کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کی تعمیر کو مستحکم کرنے کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے یہ بات چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین یو لی سے آج ویڈیو لنک کے ذریعے گفتگو کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی چینی پارلیمنٹ کے ساتھ وفود کے تبادلوں کو مضبوط کرنے اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ میں مثبت کردار ادا کرنے کی خواہش مند ہے۔ یولیج نے کہا کہ چین دونوں ملکوں کے رہنماؤں کی اہم متفقہ امور پر عمل درآمد اور کئی شعبوں میں تبادلوں اور تعاون کو پروان چڑھانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر نے چین کے وزیر دفاع لی شانگفو سے بیجنگ میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران جنرل لی شانگفو نے کہا کہ دونوں ملکوں کو نئے دور میں مشترکہ مستقبل کے ساتھ ہمیشہ قریبی پاک چین کمیونٹی کی تعمیر کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مستعد انداز میں تجربات کے تبادلے، مطابقت میں مزید اضافے اور تعاون بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کو شاہین جوائنٹ ٹریننگ پروگرام کے درست استعمال کی ضرورت ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر نے پاک فضائیہ سے طویل مدت تعاون پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ حرب آلات اور دیگر شعبوں میں چین کے ساتھ تبادلوں کے حوالے سے تعاون کو مزید وسعت دینے پر رضامند ہے تاکہ ہمیشہ سے بدلتے ہوئے علاقائی سیکیورٹی کے چیلنجوں کے ادراک کے لیے مشترکہ حصہ ڈالا جائے۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے معیشت کی بہتری کے لیے مثبت اقدامات کر کے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے۔ مزید تفصیلات ہماری نمائندہ زنیرہ خالد سے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ تعلیم و تربیت حکومت کی اولین ترجیح۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور واقعے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس اور ہائر ایجوکیشن کمیشن معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بعض حلقوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اسلامیہ یونیورسٹی کے معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ حکومت نے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے لیے مختص بجٹ میں زبردست کمی کی کیونکہ تعلیم کا فروغ اس کی ترجیح نہیں تھی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے پاکستان کی حمایت یافتہ مراکش کی قرارداد کی منظوری دی ہے، جس میں نفرت انگیز تقریر کی روک تھام پر زور دیا گیا ہے اور عبادت گاہوں، مذہبی علامات اور مقدس کتب کے خلاف افسوسناک حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ سفارتکاروں نے کہا کہ پاکستان نے قرارداد کی تیاری کے کام میں ملائیشیا اور مصر کے ساتھ کوششوں کی قیادت کی، جس کا مقصد مذہبی مقامات، علامات اور مقدس کتب کے تقدس کو برقرار رکھنا ہے۔ قرارداد کے مندرجات کے مطابق جنرل اسمبلی نے رکن ملکوں پر زور دیا کہ وہ بین المذاہب اور بین الثقافت کے فروغ اور امتیازی سلوک، تشدد اور کشیدگی کا باعث بننے والی نفرت انگیز تقریر کو مسترد کرنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں اور شخصیات کے ساتھ رابطہ کریں۔ جنرل اسمبلی نے پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی تجویز پر اسلام کے خلاف پروپیگنڈے سمیت امتیازی سلوک، عدم برداشت اور تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر گہری تشویش ظاہر کی۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی دل پاکستان کے مندوب بلال چودھری نے قرارداد کی منظوری پر بھرپور اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے پاکستان کی پیش کردہ مذہبی منافرت کے بارے میں قرارداد کا مسودہ حال ہی میں جنیوا میں انسانی حقوق کونسل نے بھی منظور کیا ہے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے اور خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے یورپ میں لوگوں کی حالیہ کارروائیوں کے بعد ہر طرح کی مذہبی منافرت اور عدم برداشت کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی یا کسی اور کتاب کی بے حرمتی توہین آمیز، گستاخانہ اور واضح اشتعال انگیزی ہے۔ جوزف بورل نے کہا کہ اب باہمی مفاہمت اور احترام کے لیے مل کر کھڑا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔
بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری قتل و غارت، گرفتاریوں اور دیگر مظالم کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر میں جاری اپنے الگ الگ بیانات میں کہا کہ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ 2 ہفتوں میں 11 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا۔ انہوں نے کہا کہ قتل و غارت، تشدد اور گرفتاریاں کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ناکام رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرامن تحریک آزادی کشمیر اس کے منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے مقبوضہ علاقے میں محرم الحرام کے جلوسوں پر پابندی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نریندر مودی کی زیر قیادت فرقہ پرست بھارتی حکومت کے مسلم دشمن ایجنڈے کی مذمت کی۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی میں اپنی خاموشی ترک کرے اور بھارت کو تنازع کشمیر حل کرنے پر مجبور کرے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کولمبو ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان نے سری لنکا کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں آج کا کھیل ختم ہونے تک 563 رنز بنائے تھے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ پاکستان کو 397 رنز کی برتری حاصل ہے۔ اس سے پہلے سری لنکا نے اپنی پہلی اننگز میں 166 رنز بنائے تھے۔ پاکستان کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ پاکستان نے انفارم مڈل آرڈر بیٹسمین سعود شکیل آج انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے نئی ٹیسٹ کرکٹ کی درجہ بندی میں 15ویں نمبر سے 12ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ شکیل نے گال میں سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں ڈبل سینچری بنائی جس نے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں فیفا ویمنز ورلڈ کپ 2023 میں دونوں دن اسٹیڈیم میں جاپان نے کوسٹا کو 2-0 سے شکست دے دی۔ ایڈن پارک میں دوسرے میچ میں اسپین نے زمبیا کو 1-0 سے ہرا دیا۔ آج سپہر پرتھ ریکٹینگولر میں دن کے تیسرے اور آخری میچ میں کینیڈا نے آئرلینڈ کو 2-1 سے شکست دی۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے چین کے شہر ہانگ جھو میں ہونے والے آئندہ ایشین گیم کے دوران مختلف کھیلوں کے 25 مقابلوں میں حصہ لینے والے ایتھلیٹس کی فہرست کو حتمی شکل دے دی ہے۔ پاکستان کے محمد عنایت اللہ نے عالمی اسکیبل چیمپئن شپ کا لیٹ برڈ ٹورنامنٹ جیت لیا۔ توقع ہے کہ پاکستان والی بال فیڈریشن آئندہ سال کے اوائل میں اسلام آباد میں خواتین کی پہلی والی بال انٹرنیشنل چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اب پیش ہے تجارتی خبریں۔ پاکستان میں قازقستان کے سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور قازقستان کے درمیان $1 ارب کی 2 طرفہ تجارتی حجم کی صلاحیت ہے جس کے لیے فریقین کے درمیان روابط اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں خواتین ایوان صنعت و تجارت کے زیر اہتمام چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار اور خواتین تاجر کے موضوع پر سیمینار سے خطاب میں کہی۔ اس موقع پر خواتین ایوان صنعت و تجارت کی بانی صدر سمینہ فاضل بھی موجود تھیں۔ سفیر نے کہا کہ اسلام آباد ویمن چیمبر اور دوسرے مقامی چیمبرز دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تجارت بڑھانے اور دونوں ملکوں کی تاجر برادری میں تعاون میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لاہور ایوان صنعت و تجارت نے مال کے بدلے مال کی تجارت کی پیچیدگیوں کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا جس کی صدارت لاء چیمبر کے صدر کاشف انور نے کی۔ سیمینار میں بڑی تعداد میں تاجروں نے شرکت کی اور مال کے بدلے مال کی تجارت کے طریقوں پر غور کیا۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ حال ہی میں حکومت نے ایران، افغانستان اور روس کے ساتھ مال کے بدلے مال کی تجارت کے نظام پر اتفاق کیا ہے جو اچھا شگون ہے کیونکہ ملک کو غیر ملکی زر مبادلہ کی قلت کا سامنا ہے۔ پاکستان کے لیے ایران، افغانستان اور روس کی منڈیوں میں بھرپور تجارتی صلاحیت موجود ہے۔ مچھلی اور اس کی تیار مصنوعات کی برآمدات میں مالی سال 2022-23 میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 15.18% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 265 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 46,682 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر 287 روپے قیمت خرید اور قیمت فروخت 287 روپے 50 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 370 روپے 6 پیسے اور قیمت فروخت 370 روپے 71 پیسے۔
یورو قیمت خرید 318 روپے 39 پیسے اور 318 روپے 99 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,90,415 روپے رہی. اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا. معروف شاعر، ماہر تعلیم اور اسکالر پروفیسر عنایت علی خان کی آج تیسری برسی منائی گئی. پروفیسر عنایت علی خان 1935 میں بھارت کے صوبے ٹونک میں پیدا ہوئے اور بعد میں 1948 میں پاکستان ہجرت کی. طلبہ میں کتاب پڑھنے کے ذوق کو فروغ دینے کے لیے آج ایگریکلچر یونیورسٹی میں ایک روزہ کتاب میلہ منعقد کیا گیا. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شکیب اللہ نے کتاب میلے کا افتتاح کیا. عائزہ خان اور وہاج علی کے مداحوں میں نئے ڈرامے کے پہلے ٹریلر کی ریلیز کے بعد خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. وہاج علی کی ڈرامہ تیرے بن کے حالیہ کامیابی کے بعد آنے والے ڈرامے میں کے لیے توقعات بڑھ گئی ہیں. پاکستان میں کامیابی کے تمام ریکارڈ توڑنے کے بعد بلاک بسٹر ڈرامہ میرے پاس تم ہو انڈیا میں بھی ہٹ ہونے کے لیے تیار ہے. ہمایوں سعید، عائزہ خان اور عدنان صدیقی کا ڈرامہ بھارتی مداحوں کے لیے اب زی زندگی پر دکھایا جائے گا. اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں. چینی ویڈیو ایپ ٹک ٹاک نے اب صارفین کو ایسی پوسٹ کرنے کی اجازت دی ہے جس میں صرف ٹیکسٹ پوسٹ کیا جا سکتا ہے. اس نئے اقدام سے صارفین اپنے ٹیکسٹ پوسٹ کے لیے مختلف بیک گراؤنڈ سے انتخاب کر سکیں گے. اس میں ہیش ٹیگ اور دیگر صارفین کو ٹیگ کرنے کی سہولت بھی ہوگی. ٹک ٹاک امریکہ میں چین کی بنی ہوئی اشیاء یا مصنوعات کی فروخت کے لیے اگست کے اوائل میں ایک ای کامرس پلیٹ فارم کے آغاز کی منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے. حال ہی میں سائنسدانوں نے بحر ہند میں گریوٹی ہول کشش ثقل کا سراغ دریافت کیا ہے. ایک ایسا مقام جہاں زمین کی کشش ثقل کمزور ہے، اس کی کمیت معمول سے کم ہے اور سطح سمندر 328 فٹ سے کم ہے. سائنسدانوں نے مفروضہ پیش کیا ہے کہ اس سیارے کے اندر گہرائی سے آنے والے پلمز جو آتش فشاں کی تخلیق کا باعث بنتے ہیں گریوٹی ہول کی تشکیل کرتے ہیں. سائنسدانوں نے اس مفروضے تک پہنچنے کے لیے 140 ملین سال پیچھے جا کر اس علاقے کی تشکیل کی نقل کے لیے سپر کمپیوٹرز کا استعمال کیا. کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہمارا سیارہ اپنے کثافت اور اس کی خصوصیات میں یکساں نہیں ہے. کچھ علاقے دوسروں سے زیادہ کثیف ہیں. قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ مانسون کی جاری بارشوں کے تناظر میں فوری انتباہ اور فوری کارروائی کو یقینی بنایا جائے. ادارہ نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے تمام صوبائی اداروں سے کہا ہے کہ سیلاب کے خطرے والے علاقوں سے لوگوں کے انخلاء اور نقصان زدہ سڑکوں کی بحالی کے لیے بروقت ضروری انتظامات کیے جائیں. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے اور بلوچستان کے ندی نالوں، دریائے کابل کی معاون نہروں اور خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں شدید سیلاب کا خدشہ ہے. اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، شمال مشرقی بلوچستان، پنجاب، اسلام آباد، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ بعض مقامات پر موسلادھار بارش بھی ریکارڈ کی گئی. سب سے زیادہ بارش سندھ پٹیدن میں 164 ملی میٹر، خیرپور میں 39 ملی میٹر، حیدرآباد سٹی میں 17 ملی میٹر، موجو داڑو اور سکھر میں 13 ملی میٹر، سانگڑ میں 11 ملی میٹر، روڑی میں 6 ملی میٹر، ٹنڈو جام میں 4، چھور میں 3، ٹھٹھا اور خیرپور میں 2 ملی میٹر، جبکہ اسکرنڈ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اسی طرح پنجاب میں لاہور میں شاہی قلعہ میں 107 ملی میٹر، لکشمی چوک میں 82 ملی میٹر، گلشن راوی میں 71 ملی میٹر، سمن آباد میں 48 ملی میٹر، کرتبہ چوک میں 45 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اسی طرح بلوچستان سبی میں 62 ملی میٹر، بارخان تربت میں 12 ملی میٹر، دالبندی میں 10 ملی میٹر، لسویلا میں 5، گوادر میں 3، پنجگور میں 2، خزار اور پسنی میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. کشمیر میں راولہ کوٹ میں 24، گڑھی دوپٹہ میں 14، کوٹلی میں 6، مظفر آباد میں 6، خیبر پختونخوا میں کاکول میں 16، چراٹ میں 6، دیر میں 4 اور پشاور میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. گلگت بلتستان میں استور میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت میں چلاس 41 اور نکنڈی دالبندی میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسی طرح دوسرے شہروں کے زیادہ درجہ حرارت میں اسلام آباد 35، مری 22، لاہور 34، کراچی 35، پشاور 37، کوئٹہ 34، مظفر آباد 36، گلگت 37، اسکردو 31، سری نگر 32. اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. وزیر اعظم نے آج کراچی میں ممتاز ملکی برآمد کنندگان اور تاجروں کو ایوارڈ سے نوازا.
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ملکی معیشت کی بحالی کے لیے برآمد کنندگان اور تاجر برادری کو درپیش تمام مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سرمایہ کاری بورڈ آرڈیننس 2001 کی منظوری دی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک کمل شمیم، مدیر فارن ڈیسک طارق محمود آوان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔